أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم نے امام زمانہ سے متعلق مباحث شروع کیے ہیں اور ہم نے گزشتہ 2 سیشن میں ائمہ اطہار کی احادیث بیان کی ہیں کہ امام اور ائمہ اطہار نے کیا ارشاد فرمایا امام زمانہ سے متعلق۔ تو آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں کہ امام نے امام زمانہ سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان لصاحب ھذا الامر غیبتاً، کہ صاحب امر اور امام زمانہ کے لیے ایک غیبت ہے۔ فلیتق اللہ عبد فلیتمسک بدینہ، اس غیبت کے دوران ایک انسان کو، خدا کے بندے کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ تقوی اختیار کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ دین سے متمسک رہے۔ تقوی کے بھی مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان واجبات کو بجا لائے، محرمات سے پرہیز کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان مکروہات سے بھی پرہیز کرے، متشابہات سے بھی پرہیز کرے۔ جہاں شک ہو کہ یہ چیز حرام ہو سکتی ہے، حلال بھی، وہاں سے بھی پرہیز کرے۔ پھر یہ کہ دینداری ضروری ہے غیبت کے زمانے میں۔ دینداری کیا ہے کہ انسان عقائد اس کے صحیح ہونے چاہیے، احکام پر عمل کرتا ہو، اور اخلاقی فضائل اس کے اندر بھرے ہوئے ہوں، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے۔ پس غیبت کے زمانے میں ایک یہ کہ دینداری ہونی چاہیے، دوسرا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ایک منتظر کو، حقیقی منتظر کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی پہلی بات یہ کہ اس دینداری اس میں ہونی چاہیے، واجبات کو بجا لائے، محرمات سے پرہیز کرے، اخلاقی فضائل اس میں بھرے ہوئے ہوں، اخلاقی رذائل سے دوری اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اہل زمان غیبت ہی القائلون بامامت ہی المنتظرون لظہور ہی، وہ لوگ کہ جو کہ امام کی امامت کے قائل ہیں اور غیبت کے قائل ہیں اور منتظر ہیں امام کے ظہور کے، افضل اہل کل زمان، وہ ہر زمانے کے افراد سے افضل ہیں۔ لأن اللہ تعالی ذکرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عطاہم من العقول، خدا نے انہیں عقل عطا کی ہے، والافہام، فہم عطا کی ہے، والمعرفہ، 3 چیزیں خدا نے عطا کی ہے۔ عقل عطا کی ہے، افہام یعنی فہم، درک و ادراک عطا کی ہے، اور معرفت۔ بس جو لوگ انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، تو ان کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ دیندار ہوں، دوسری خوبی ہونی چاہیے کہ سمجھدار ہوں، دشمن کے دھوکے میں نہ آئیں، دشمن کے نرغے میں نہ آئیں، دشمن ان کی سادگی سے فائدہ نہ اٹھائے، اور پھر ائمہ اطہار کی زندگی کو معیار قرار دیں حق اور باطل کی تمیز کے لیے۔ ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کی پہلی شرط یہ کہ انسان سمجھدار ہو، دشمن دینی ہتھیار استعمال کر کے اس کو دھوکہ نہ دے، کلمۃ الحق کے یراد و بہ الباطل نہ ہو۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے امام زمانہ سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ صاحب ھذا الامر هو الطرید الوحید، امام زمانہ کیا ہیں؟ ہجرت میں، الوحید اکیلے ہیں، الغریب غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، الغائب عن اہلہ اپنے اہل و عیال سے دور ہیں، والموتور بابی انہوں نے انتقام لینا ہے اپنے آبا و اجداد کا۔ پس امام زمانہ کیا ہے؟ اس وقت غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امام زمانہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں امام زمانہ مظلوم ہے اس وقت؟ کیوں غائب ہیں؟ کیوں تک و تنہا؟ کیوں غریب ہیں؟ کیونکہ ظہور نہیں ہو رہا۔ اور ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہماری نیکیاں کم ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہم میں وہ آمادگی نہیں پائی جاتی کہ امام زمانہ ظہور کریں تو اپنے گھر امام کو لا سکیں، امام زمانہ ظہور کریں تو اپنا موبائل امام زمانہ کو دکھا سکیں کہ اس موبائل میں کیا ہے،
کیا اس قابل ہے کہ امام زمانہ اس کو دیکھ سکیں؟ یا ہماری شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے وہ موبائل ہمارا؟ کیا اس قابل ہے کہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے رسم و رواج کو امام زمانہ کے سامنے پیش کر سکیں، اپنے عقائد کو امام زمانہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ یا ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں؟ مذہب شیعہ کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے چیز افراط و تفریط ہے۔ اس لیے ائمہ کی احادیث میں بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے 3 قسم کی احادیث گھڑ کر کے کتابوں میں شامل کر دی ہے تاکہ ان احادیث کے ذریعے ہمارے شیعوں کو ملامت کر سکیں، ہمارے مکتب کو زیر سوال لے جا سکیں، اس پر اعتراض کر سکیں، اس پر اشکال کر سکیں۔ کون سی 3 قسم کی احادیث ہیں؟ ایک احادیث جن میں افراط پایا جاتا ہے، جن میں غلو پایا جاتا ہے احادیث میں۔ دوسرا وہ احادیث جن میں تقصیر پائی جاتی ہے، ہمارے مقام کو گھٹایا گیا ہے، ہمیں عام انسانوں کی طرح پیش کیا گیا، وہ بھی دشمن نے گڑھی۔ تیسری یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی عیوب عیب بیان کیے گئے اور انہیں ہماری طرف نسبت دی گئی تاکہ اس کو بہانہ بنا کر کے ہمارے شیعوں پر ظلم کیا جا سکے۔ بس غیبت کے زمانے میں جو امام کے حقیقی منتظر ہیں ان کو چاہیے کہ افراط و تفریط سے پرہیز کریں، نہ غلو کی طرف جائیں اور نہ مقصر بنیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کے بعد ہم بیان کرنے جا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی حدیث۔ امام فرماتے ہیں وَبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ، امام حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، الحجت القائم، جو خدا کی حجتیں ہیں، قائم ہیں، قیام کرنے والے ہیں، ظہور کرنے والے ہیں، المنتظر فی غیبتہ، اور یہ انتظار کر رہے ہیں اپنی غیبت کا، المطاع فی ظہورہ، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی غیبت کے زمانے میں ان کا انتظار کریں گے۔ اس کا معنی اس طرح میں ہم کر سکتے ہیں والمطاع فی ظہور، جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو کچھ لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمًا وَاحِدٌ، اگر دنیا سے صرف اگر ایک دن بچے گا، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، خدا اس دن کو لمبا کرے گا، حَتَّى يَخْرُجُ، یہاں تک کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں، فَيَمْلَأُ اللَّهَ فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُعْرًا، اور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جیسے کہ اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بس یہ 3 ائمہ اطہار کے جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، ان احادیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک تو ان 3 ائمہ نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اور امام رضا علیہ السلام نے امام زمانہ کے غیبت اور ظہور کے بارے میں بشارت دی ہے، اور پھر اس زمانے کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ امام زمانہ کی غیبت میں منتظر ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اور جو منتظرین ہیں امام زمانہ کے ان کو کیا کرنا چاہیے، غیبت کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے، اور جب امام زمانہ ظہور کر جائیں گے، ظہور کریں گے اس زمانے میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر ان تینوں احادیث میں ایک اور جو نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں خدا کے بندوں کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں، دیندار رہیں اور عقل، فہم اور فراست سے کام لیں، دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ شیعان حیدر قرار پر کفر کے فتوے لگائے، مشرک ہونے کا لقب انہیں دے، ان کو اسلام سے خارج ہونے کی ان کے بارے میں تجاویز دی جائیں، دشمن کو موقع نہ دیں ایسا۔ دشمن کو کب ہم موقع دینے سے بچیں گے؟ جب ہم علماء کرام، مجتہدین اعظام، مراجع اعظام کی تقلید کریں گے اور ان کو فالو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ چیز شامل نہ کریں، نماز میں کچھ چیز اپنی طرف سے شامل نہ کریں، روزے میں اپنی طرف سے کچھ چیز شامل نہ کریں، من گھڑت حج نہ بنائیں، زکوٰۃ کا نصاب اپنی طرف سے تعین نہ کریں۔ المتقدم لهم مارک والمتاخر لهم ذاہق واللازم لهم لاحق،
کہ جو آدمی اہل بیت سے آگے بڑھ گیا، مدعی سست اور گواہ چست کی منزلت پر ہو گیا، وہ بھی کیا ہے؟ دین سے خارج ہو گیا، اور وہ آدمی بھی دین کو نہیں پائے گا جو اہل بیت سے پیچھے رہ جائے گا، اور وہ آدمی اہل بیت کہ صحیح پیروکار کہلائے گا جو اہل بیت کی اتباع کرے گا، اہل بیت کے ساتھ چلے گا، اہل بیت کی پیروی صحیح معنوں میں کرے گا۔